اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو درس تھا اس میں یہ آیت سورہ آل عمران کی 118 نمبر، اس میں تم لوگوں کو پرابلم ہو رہا تھا اس کے اندر، کیونکہ کہہ رہے تھے یہاں پہ لا آ رہا ہے نہیں۔ ایکچولی جو نیچے ترجمہ کیا گیا تھا نا وہ بامحاورہ ترجمہ کر دیا گیا تھا، دیٹ واز مائی مسٹیک، ٹھیک ہے، لیکن بامحاورہ جو ترجمہ تھا اس کا بھی معنی یہی نکلے گا، بٹ اینی وے اس کو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لا نہیں، یعلونکم موقع جانے دیتے، خبالہ تمہیں برباد کرنے کا۔ ایکچولی اس کو کہا جاتا ہے وربیٹم اکاؤنٹ، ورب لکھ کے آگے ATIM، وربیٹم۔ وربیٹم یہ ہوتا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ایز اٹ از، لفظی جو ترجمہ ہے، ہر لفظ کا ترجمہ، دیٹ از کالڈ وربیٹم۔ اسی طرح اگر کوئی بات کوٹ کی جائے اور حرف پہ حرف کوٹ کی جائے تو اس کو بھی وربیٹم اکاؤنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن کی جائے تو وربیٹم ٹرانسلیشن ہوتی ہے، کوٹیشن ہو، کسی کی بات کوٹ کی جائے تو دیٹ از وربیٹم اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یا ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالہ، اور وہ کوئی موقعات سے جانے نہیں دیتے تمہیں برباد کرنے کا، ودوا ما عنتم، اور دلی خواہش ان کی یہ ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدات البغضاء من افواہہم، اور ان کی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا، بدات ظاہر، البغضاء بغض، افواہ یہ اتنا لفظ صرف، ہم تو ان کے لیے آ جائے گا، افواہ ان کی زبانوں سے یا ان کے منہوں سے، ٹھیک ہے۔ اگر بامحاورہ ترجمہ ہوگا تو پھر زبان آئے گا، اور اگر وربیٹم ہوگا تو یہ ہوگا کہ ان کے منہ سے۔ وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اکبر وہ بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس طرح ہو جائے گی۔ اب ہم آج کا جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان المنافقین، اب یہاں سیدھی بات آ گئی، منافق کا ورڈ یوز کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں تو مومن تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ زبان سے انہوں نے ایمان لائے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں اسٹریٹ اوے اب منافق کی بات ہوگی۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل، ترجمہ کریں گے تو اس کو علیحدہ رکھیں گے، فی الدرک الاسفل من النار، من نار، الدرک درجہ سے، ٹھیک ہے، درجہ، اسفل پستی، یعنی نچلے درجے، فی میں، من النار جہنم میں، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے
درجے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تاجد ہے. اچھا جی. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. یہ درک نیچے اترنا، دال را کیف. الدرج اوپر چڑھنا اور درک نیچے اترنا. اسفل السفل سے ہے اور اس کا معنی ہے پست اور حقیر. کبھی سنا ہوگا سفلی علم کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے. وہ سفلی یہی ہے ایکچولی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دبایا جاتا، یا مٹی کے پتلے یوز ہوتے ہیں، اور تو 100 چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کی تفصیل لے کے کیا کرو گے. تفسیر العلمیہ یعنی تاویلات اہل سنہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے متعلق بیان کیا، ان المنافقین فی طوابیت من حدید مقفلات علیہم فی النار. ان المنافقین، بے شک منافقین، فی طوابیت، یہ تابوت کی جمع ہے طوابیت، من حدید لوہے کے تابوتوں میں، مقفلات علیہم فی النار، اور جن کے اوپر کفل ہے نا، کفل تو سمجھتے ہو نا، یہ وہی لفظ ہے مقفلات. ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر کفل ہوں گے جہنم میں. سو منافقین جہنم میں اس صورت میں ہوں گے کہ لوہے کے تابوتوں میں ہوں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کفل لگے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ ہی کا دوسرا قول ہے جس میں یہ مقفلہ جو ہے یہ اس ورڈ کی بجائے مبہامتن ہے لفظ. مبہامتن، مبہامتن ایکچولی یہاں تو ہم نے وہ کیا ہے، اس کا محاورتاً ترجمہ کیا ہے. مبہامتن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ نکلنے کی کوئی راہ، کوئی رستہ، اس کو کہتے ہیں مبہامتن. سو تابوتوں میں جن میں کوئی نکلنے کی راہ نہیں ہوگی، کوئی سوراخ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ذکر النار، یہ حدیث کا نمبر 34,125، باقی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اسفل جہنم میں وہ طبقہ ہے جسے حاویہ کہا جاتا ہے. شدید ترین عذاب کی جگہ. اور کفار کی، حالانکہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کفار کو ملنا چاہیے درجہ، وہ آؤٹ رائٹلی انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن منافقین کو یہ درجہ، کفار کی بجائے منافقین کو یہ درجہ ملنے کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1، کمزور مسلمانوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، انہیں ایمان ترک کرنے پر مائل کرتے تھے، اور یہ اعمال ان کی عادت میں شامل تھی. یہ نہیں کہ وہ ونس اینڈ ٹوائس کر دیا، ٹھیک ہے، آؤٹ آف بلو مون کر دیا، نہیں، یہ ان کی عادت تھی بالکل. نمبر 2، وہ کفار کے لیے جاسوسی کرتے تھے، جیسے ہم نے تفسیر میں دیکھا تھا، اور مسلمانوں کے راز انہیں بتایا کرتے تھے. اس طرح وہ مسلمانوں کے دین اور دنیا میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے. 2 وجوہات ہو گئیں. تیسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک ہی وقت میں دین اسلام پر بھی تھے اور ساتھ میں بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. ان کا دین و ایمان خوشحالی اور آسودگی سے تھا. اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ملے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، کفار کے ساتھ رہ کر ملے دنیا کی خوشحالی تو ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. ٹھیک. ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں تھے کہ کسی ایک سائڈ پہ ہو جاتے نا، ایک سائڈ پہ نہیں ہوتے تھے. جو کل بات سمجھا رہا تھا کہ منافق شرعی تو نہیں ہے مگر عملی منافق ہے، اور آج دیکھ لو یہ آج بھی یہی پوزیشن ہے. دنیا خراب نہ ہو، ہمیں کچھ نہ ہو،
اگر وہ کفار کے ساتھ مل کے بھی ہو جاتا ہے نا تو کر دیتے ہیں۔ کفار کی پوزیشن یہ ہے کہ جس کی بھی پرستش کرتے تھے اسی کی پرستش کرتے تھے، ایک سائڈ پہ تھے، ٹھیک ہے، اور امید کرتے تھے کہ انہیں معبود کا قرب ملے گا، جبکہ اہل نفاق دل سے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ماں سوائے اپنی خواہشات کے پورے ہونے کی غرض کی نیت کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ یہی ہوتا، نو عبادت بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، کوئی کام پڑ جائے، کوئی مسئلہ حل کرانا ہو، کچھ کرنا ہو، وظیفہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیپر شروع ہو گئے تو نمازیں شروع کر دیں گے، رزلٹ آنے والا ہو تو نمازیں شروع کر دیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ کاروبار اچھا چلے، نمازیں پڑھ لو جی، کاروبار اچھا چلے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ، یو کین ایکسٹینڈ اٹ ٹو اینی لینتھ، کسی مطلب سے۔ لہٰذا عذاب میں شدت ہر ایک کے لیے اس کے گناہ کے مطابق ہوتی ہے، سمجھ گئے بات؟ ان کا گناہ جو ہے، یہ تین جو اس کی انواع ہیں، یہ کفار کے گناہ سے بڑے، سمجھے؟ کفار کے گناہ سے بڑے۔ کافر ایک سائڈ پہ، وہ نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اس وجہ سے منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لوہے کے تابوتوں میں بند ہوں گے، وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ حاویہ تفسیر الماتریدی، تاویلات اہل سنہ، ابو منصور الماتریدی کی یہ صفحہ نمبر ہر ڈیٹیل ہے جہاں پہ موجود ہے۔ اس آیت کی تاویلات الصوفیہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا اقرار زبان سے تو کیا مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ارواح تھیں، جب وہ صفیں لگی تھیں ارواح کی، تو اس ٹائم یہ صفوں میں سب سے آخر میں اور نیچے کی جانب تھے، اس ٹائم بھی نیچے کی جانب تھے، پیچھے سب سے، اور جہنم میں بھی یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی جہنم سے نکلنے کا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ منافقین نے روح کی صفائی کو مکمل طور پر منافقت کے زنگ سے فاسد کر دیا۔ روح کی جو پاکیزگی ہے اس کو منافقت کے زنگ سے فاسد کر دیا، برخلاف کفار کے، کہ جن کا کفر ان کی روح کی پاکیزگی کو خراب تو کرتا ہے، لیکن کفر کا زنگ نفاق کے زنگ سے کمزور ہوتا ہے۔ کیوں کمزور ہوتا؟ یہ اتر سکتا، اگر اللہ ہدایت دے دی اتر سکتا، ہاں، لیکن منافق تو آلریڈی ایمان لایا ہوا ہے زبان سے، سمجھے؟ تو اس کا جو منافقت کا زنگ ہے وہ زیادہ روح کو خراب کرتا ہے کفار کے کفر کے زنگ سے، سمجھے؟ سو کفر کا زنگ کمزور ہوتا ہے بنسبت منافقت کے زنگ سے۔ کافر کے دل میں موجود زنگ زبان سے کفر کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، جبکہ منافق کے دل میں کفر کے زنگ کے ساتھ ساتھ نفاق کا زنگ بھی شامل ہے، جو کہ زبان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ کفر اور نفاق کے زنگ کے ملاپ کا نتیجہ ہے کہ منافق منافقت میں سے نکل ہی نہیں سکتا، اسی طرح وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے سے بھی نہیں نکل سکے گا، کیونکہ اللہ الحق نے انہیں آخری صفوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ ہم لوگوں کہ وہ نور بھی گیا تھا اور بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگر اللہ مدد کرتا نا تو نور کا چھڑکاؤ ان پہ ہو جاتا، سمجھے؟ اگر اللہ مدد فرماتا تو نور کا چھڑکاؤ ان پہ ہو جاتا اور دنیا میں بھی ان کو ہدایت مل جاتی، لیکن اللہ نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نور ان کی طرف سے مڑ گیا، انہیں آتا ہوا نظر تو آیا لیکن مڑ گیا، وہاں سے چھڑکاؤ میں نہیں آ سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، یعنی تمہیں مومنین ارواح کے صف میں تخلیق کر کے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مومن کے لیے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ تعویل کیا ہے کہ یعنی کوئی تمہیں کفار کی ارواح کی صفوں میں داخل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دے کفار کی ارواح میں تخلیق کر کے، معنی اس کا یہ ہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، یعنی کون تمہیں وہاں سے نکال کر مومنین کی صف میں لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کر سکتا۔ تو یہ جو بے یار و مددگار چھوڑ دیا نا، یہ اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی، اور اس میں ایڈ کر لیں جو بھی اللہ کے گھر سے بیان کیا کہ اگر اللہ مدد کرتا تو نور کے چھڑکاؤ جو ان پہ ہو جانا تھا۔ آیت نمبر 146۔ اب وہ تو حال بیان کر دیا نا منافقین کا، ٹھیک ہے، اب آگے آ گیا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، جنہوں نے اعمال کی اصلاح کی، واعتصموا باللہ۔ اچھا، یہ اس کا جو ہے نا جو وربیٹم ہے، لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہے تھامنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو تھام لو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو کیسے تھاما جا سکتا؟ جس چیز کو تھاما جا سکتا ہے وہ ایک ذکر ہے سورہ آل عمران کی آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے، تو اس میں رسی کا ذکر ہے، یہاں پہ رسی کا بھی ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا اللہ کی رحمت سے کیا یہ کہ اللہ سے تعلق قائم کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہی وہ چیز ہے جس کو تھاما جا سکتا، تعلق کو تھاما جا سکتا، ٹھیک ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنا دین جو ہے وہ خالص کر لیا، للہ، اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ جو ہیں مومنین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سوفا استعمال ہوتا ہے نیئر فیوچر کے لیے، وسوفا اور ان قریب، یؤتی، عطا کرے گا اللہ، المومنین یعنی مومنین کو، اجر عظیمہ، اجر عظیم عطا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تاویلات اہل سنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر میں فرمایا تابو یعنی توبہ جو ہے دیٹ مینس نفاق سے توبہ کرے، واصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، واعتصموا باللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، کہ وہی اللہ سے تعلق، واخلصوا دینہم للہ، اور دکھاوے سے پرہیز کرے، جیسا ظاہری صحبت میں ہو ویسے ہی تنہائی میں بھی ہو، بلکہ اس سے بہتر ہو۔ ظاہر میں آپ اپنے آپ کو اچھا کریں، بنائیں، شو کریں، اور تنہائی میں جو ہے آپ سے برا کوئی نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ کیٹیگری کون سی ہے، کنفیوز نہ ہو جانا، اور جو پچھلے اس میں تفسیر جو تعویلات و صوفیہ آ رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ دو قسم کے ہیں یہ منافق، ایک پرمننٹ منافق ہے، اور ایک جو ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ادھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، یہ اس کا حال ہے جو واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی اپلیکیبل ہے اس پہ جس میں عملی نفاق ہو، نفاق عملی ہو، یعنی دل سے بھی اللہ کو مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے، ایمان لایا ہوا، مگر اعمال اس کے منافقوں والے ہیں۔ تو یہ آیت اس کے لیے بھی اپلائی کرے گی کہ اگر وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے، نفاق سے توبہ کر لے، اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ پر بھروسہ کرے، دکھاوے سے پرہیز کرے، ریاکاری سے،
اور جیسا وہ ہے ویسا ہی شو کرے. ٹھیک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت امیر آدمی تھے اور کاروباری آدمی تھے. آپ نے 3 دفعہ ریکویسٹ کی تارک دنیا ہونے کی، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. ایک دن آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو 2 عورتوں کی آواز آئی بات کرنے کی. تو ایک دوسری کہہ رہی تھی کہ یہ جو صاحب جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کے کانوں میں جب یہ لفظ پڑا نا، اس کے بعد سے آپ 40 سال سوئے نہیں ہیں رات کو. 40 سال، 40 ایئرس. کیوں؟ یہی چیز تھی. اصول یہ ہے، درویشی کا اصول یہ ہے کہ یا تو تنہائی میں بھی ویسا ہو جائے جیسے تجھے لوگ صحبت میں تجھے اچھا سمجھتے ہیں، یا پھر لوگوں پہ وہ تو اپنا ظاہر کر دے جتنا تو برا ہے. ایک بات کرنا، نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر تو برائی کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر لوگوں میں اپنے آپ کو اچھا مت کہلوا. یہ کم گناہ ہے اس کی نسبت کہ آپ لوگوں میں اچھا کہلوائیں اور تنہائی میں آپ سے برا کوئی نہ ہو، گناہ گار آپ سے زیادہ نہ ہو. سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ منافقت میں چلا جاتا ہے. اور منافقت دیکھا نا کہ منافقت جو ہے وہ کفر سے بھی بڑی چیز ہے. اگر نفاق شرعی ہو اور اگر نفاق عملی ہو تو ایون دین یہ گناہ گاری سے بڑی گناہ گاری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی اما شئتکم، سلونی مجھ سے پوچھو، اما شئتکم جو تم چاہتے ہو. ٹھیک ہے. فنادى رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص جو ہے اس نے آواز دی، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قال فمل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخلاص. قال فما الیقین، کہ یقین کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التصدیق بالقیامہ، کہ قیامت کی تصدیق کرنا. ٹھیک. سو ایمان کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ قال فما الایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ الاخلاص. اس کے علاوہ ایمان ہے نہیں. یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، ابو بکر البیہقی، علامہ ابو بکر البیہقی کی. یہ اس کا نمبر تفصیل سارا نیچے لکھا ہوا 6857 ایٹسیٹرا. اب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی یمن، کہ جب یمن بھیجا جا رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، کہ مجھے نصیحت کیجیے. قال اخلص دینک یکفک العمل القلیل، کہ اپنے دین کو خالص کر لے. یکفیک، تیرے لیے کافی ہوگا، العمل القلیل، چھوٹا سا عمل بھی. ٹھیک. یعنی جو عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے، اگر وہ مقدار میں تھوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یکفی کا، وہ تیرے لیے کافی ہوگا. سمجھے؟ کیسے کافی ہوگا؟ اگر یاد کرو پچھلے درس میں بتایا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذو فضل العظیم ہے، فضل عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے فضل سے اس تھوڑے عمل کو بڑھا دیتا. تو یہ وہی بات ہے. یہ مستدرک میں ہے امام حاکم کی
کتاب الرقاق میں حدیث کا نمبر 7844۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، طوبیٰ للمخلصین، کہ خوشخبری ہے مخلصین کے لیے، جو صاحب اخلاص ہیں ان کے لیے، اولئک مصابیح الدجیٰ، یہ لوگ چراغ ہیں اندھیرے کے، تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، اور ان کی روشنی سے ظلمت کے تمام فتنے جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، ظلمت تاریکی۔ یہ بھی شاہ الایمان میں کوٹ ہوئی ہے۔ تو یہ صاحب اخلاص جو ہیں ان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی کہ یہ تاریکی میں جلتے ہوئے چراغ ہے، مصباح ہے نا، مصباح، یہ اس کی جمع ہے مصابی، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تتجلی روشن کر دینا، تجلی روشنی، تجلی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تعویلات صوفیہ آیت نمبر 146۔ پھر کفار اور منافقین میں سے اس کو استثناء دے دیا جس کا کفر و نفاق عارضی تھا، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی روح مومنین کی ارواح کے ساتھ ہی تخلیق ہوئی تھی، یعنی یہ توبہ کرے گا نفاق سے اور کفر سے تو اس کی روح جو ہے ایکچولی مومنین کی ارواح کے ساتھ تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کو ہدایت مل جائے گی، ہدایت اسی کو ملے گی جو وہاں جس صف میں تھا۔ تو ایکچولی اس کی تخلیق مومنین کے ارواح کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن اس کی روح جو ہے وہ کفار اور منافقین کی روح کے ساتھ ٹیمپریرلی اس کا تعلق قائم ہو گیا۔ اس کا ایفیکٹ دنیا میں یہ ہوا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کفر یا منافقت میں وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اس کی روح جو ہے وہ مومنین کے ساتھ تخلیق ہوئی تھی، لہٰذا وہ وہاں سے مڑ آئے گا، ٹھیک ہے، کفر سے اور نفاق سے مڑ نکل آئے گا۔ جن کی پرماننٹ تھی دوستی وہ نہیں مڑیں گے، چاہے ان کی تخلیق جو ہے وہ مومنین کے ارواح کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ زبان سے وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ کل کا جو درس ہے اس کو یاد رکھنا، مومنین کے ساتھ دو قسم کے منافقین کی ارواح بھی تخلیق ہوئیں، ایک وہ جنہوں نے پرماننٹ دوستی کی کفار کے ساتھ، ایک وہ جنہوں نے ٹیمپریری دوستی کی کفار کے ساتھ۔ ٹیمپریری والے جو ہیں وہ ریٹرن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نفاق میں تھے یعنی منافقین میں تھے یا وہ کفار میں تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ آیت ہے کہ جس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ سے تعلق قائم کر لیا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، ٹھیک ہے، وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو آیت ہم نے 146 ابھی دیکھی، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات۔ سو یہ ٹیمپریری جن کی وہاں پہ دوستی تھی وہ واپس آ جائیں گے۔ ان کی روح کی پاکیزگی فاسد تو ہوتی ہے، مگر وہ اتنی فاسد نہیں ہوتی کہ ان کے قلب کو عالم غیب تک رسائی سے مسدود کر دے، وہ یعنی روک دے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، عام الفاظ میں اگر سمجھنا ہے، اس کی روح پھر بھی تڑپتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے غلط کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو یہ ہے عالم غیب یعنی باطن تک رسائی کو مسدود نہ کیا، یعنی روح میں ابھی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس بندے کو جھنجھوڑ سکتی۔ یعنی اگر آپ اس کو بالکل پلین لینگویج میں سمجھنا چاہیں تو اس کا ضمیر نہیں مرتا، سمجھے بات؟ پھر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہواؤں نے اس کو دھیرے دھیرے جھنجھوڑا اور خواب غفلت سے بیدار کیا، اور اسے رجوع اللہ کی تنبیہ کے بعد، اس کے بعد کہ وہ باطل کی طرف چلا گیا تھا، یعنی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہواؤں، یعنی اس کو سانس کے ذریعے، سانس آتی جاتی ہے نا، تو سانس کے ذریعے اس کے اندر جو چیز
بھیجی گئی اس نے اس کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اسے رجوع الی اللہ کی تنبیہ کی، یعنی کہ اللہ کی طرف چل، ٹھیک ہے، رجوع اللہ کی طرف کر، اور اس راز سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا مددگار نہ ہوتا تو جو اپنے لیے اس نے پستی کا انتخاب کر لیا تھا وہاں سے وہ کیسے نکل سکتا، سمجھیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ہدایت دیتا۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہواؤں نے اس کو دھیرے دھیرے جھنجھوڑا۔ یہ کیا ہے، اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں، اور ہر آسپیکٹ کے اندر جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے ماحول جس میں وہ سانس لے رہا۔ نمبر 1 گھر کے اندر ماحول، نمبر 2 جہاں وہ کام وغیرہ کر رہا ہے وہاں، نمبر 3 جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی کمپنی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو ادھر موڑنا ہوتا ہے نا، واپس لانا ہوتا ہے، اس کی کمپنی چینج کروا دیتا ہے، سمجھے۔ اس کمپنی کے اندر جو نیکی کی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، خیر کی ہوا، وہ جب سانس کے ساتھ اندر جائے گی تو وہ اس کی روح کو نورش کرے گی، اور وہ روح جو ہے وہ اس کو اندر سے جھنجھوڑے گی کہ تو غلط راہ پہ چل رہا ہے، تو یہ سیدھی راہ پہ آنا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ سو وہ جو گورا کہتا ہے نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہ اسی کی طرح کی چیز ہے۔ آپ گناہ گاروں کی جو چھلکائے جام، ٹھیک ہے، ہاں وہ ہم نوالا ہم پیارا لوگوں میں بیٹھ جاؤ، اب وہ کبھی اس طرح اللہ کی راہ کی سوچ ہی نہیں آئے گی، سمجھے۔ لیکن اسی بندے کو جو شرابی زانی ہوگا، اگر اللہ نے موڑنا ہوگا تو اس کو ایسی جگہ پہ کبھی نہ کبھی لے جائے گا کہ جہاں پہ صرف سانس لینے کے باعث اللہ تعالیٰ اس کو، یاد ہے وہ جو مزار پہ خوشبو لگانے کی بات سمجھائی تھی، سمجھے، وہ وہاں سے جب خوشبو اٹھتی ہے نا صاحب قبر کے اس سے، تو وہ سانسوں کے ساتھ اندر جاتی، وہی کام کر جاتی۔ اب جس کا جو نصیب، سوا ان لوگوں کے الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور برے اعمال کو ترک کر دیا، واصلحوا، اور نفسانی و حیوانی خواہشات کو ترک کر کے نیکی کی استعداد اور روح کی پاکیزگی کو بحال کریں جس کو انہوں نے خراب کر دیا تھا۔ یعنی اصلاح جب کریں گے تو وہ جو روح پراگندہ ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے صاف ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اصل کام روح کا اس مٹی پہ غالب آنا ہے، اصل کام یہ، نہ کہ اس کو اٹھائے پھرنا، سمجھے۔ وَتَعْصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر بندگی کرنے میں اس کی مدد طلب کریں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی طلب نہ کریں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ ارواح کفار کی صف کی بجائے ارواح کی اس صف میں آ جائے گا جس میں اس کو تخلیق کیا گیا تھا، یعنی مومنین کی صف میں۔ وَسَوْفَ يُعْطِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تائبین یعنی توبہ کرنے والوں کو اپنے قرب سے نوازے گا، یہ اجر عظیم ہے، سمجھے۔ اور اس کا فیصلہ جو ہے اس حدیث قدسی میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز و جل، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، بی میرے متعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا میں، عند ساتھ، ظن عبدی اپنے بندے کے گمان کے، بی میرے متعلق، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔
وَنَمَعُ حَيْثُ یذکرونی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. واللہ للہ افرح بتوبات عبدہ من احدکم یجد الضالۃ بالفلاح. یہ آگے جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے شروع ہو گیا. یہ والا جو ہے، یہ پیچھے جو ہے یہ حدیث قدسی ہے، یہ والا یہ اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. واللہ، اللہ کی قسم، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے من احدکم یجد الضالۃ بالفلاح، کہ جس کو بیابان میں کھوئی ہوئی چیز مل جائے نا، اس کو جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. ومن تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا. اب یہاں سے آگے جو ہے یہ اللہ کا فرمان پھر شروع ہو گیا. یہ درمیان میں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. ومن تقرب الیہ شبرا، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف 2 بالشت جاتا ہوں. یہ اللہ نے فرمایا. ومن تقرب الیہ ذراعا، اور جو میری طرف 2 بالشت آتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کی طرف کیا ہوتا ہے، 2 ہاتھ. وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُحَرْوِلْ، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ذرا جو ہے یہ ہاتھ، میں ہاتھ برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. جو ہاتھ برابر میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے برابر ہو جاتا ہوں. اور جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. صحیح مسلم کتاب التوبہ، یہ حدیث کا نمبر ہے 2675 and 6952. ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کہا. یعنی اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ اللہ کا قرب مل جائے. سمجھے؟ سو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندے کو بیابان میں کھویا ہوا اپنی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ملنے کی امید ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا. آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا کام. ٹھیک ہے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا غور طلب چیز ہے، شکر پہلے ہے، ایمان بعد میں. ٹھیک ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ازل سے شکر گزاروں کا قدردان اور ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ الشکور ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں بولتے ہیں جی میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا، کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اس کا وربیٹم یعنی جو لفظی ترجمہ وہ تو ہے شکر کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے اس کی جو اس کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے. اس لیے جب بھی شکوروں کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ ترجمہ شکر گزار نہیں ہوگا، بلکہ شکر گزار کا قدردان. یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے نا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، خارج ہی نہ ہو جاؤ کہیں دین سے. دھیان کرنا. اب اس پہلے حصے کا جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے لوگوں کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں. اگر لوگ سچائی سے کام لیتے ہوئے ایمان لیں، لیکن جو کفر کرتا ہے اس کو عذاب دینے میں حکمت کار فرما ہے، اس کے اندر کچھ حکمت ہے. ٹھیک ہے.
اس کا بھی احتمال ہے کہ خطاب ان گروہ سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے دل سے اس کی تصدیق بھی کر دی تو جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہے ہیں گستاخی ہیں، بے ادبی کرتے رہے، انکار کرتے رہے آپ کی رسالت کا، تو یہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ معاف نہیں ہونے والے۔ ان کو یہ خوف بھی تھا ساتھ، لہٰذا اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر تم صدق کے ساتھ ایمان لے آؤ تو تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، سورہ انفال 8واں سورہ 38ویں آیت۔ کہہ دیجئے کفار سے کہ اگر وہ باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا، سلف پہلے، ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ہے خلف، بعد میں، اسی سے خلیفہ بنا لفظ۔ یہ تم سنتے نہیں سلفی، ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے والے ہیں، یعنی جو 1400 سال پہلے جس طرح تھا نا اسلام، ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا، تو وہ اس کو اڈاپٹ کیا تو تمہاری مسجدیں پکی کیوں ہیں؟ تم خچر پہ سواری کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم تو جو دین ہے اس کے حوالے سے کہتے، تو جو دین ہمارے پاس ہے وہ کیا، وہ کو بعد کا ہے، وہ 1400 سال، وہ جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ اس کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم ہے نا، ہم سلفی اس لیے ہیں کہ ہم وہ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کچے مکان بھی ہونا ہو سارا کچھ، پھر وہ صحرا میں رہو جا کے، پھر یہی ہے۔ جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو مخلوق کے مابین یہ جزا اور مکافات ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ 35واں چیپٹر 1954 نمبر حدیث۔ اللہ اور مخلوق کے مابین شکر کی تو وہ جزا اور مکافات سے ہٹ کر ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ملنے والی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر بھی ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن شکر کرنا 3 طریقوں سے ظاہر ہو جاتا۔ اب آپ کہیں جی میں، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آپ یہ تو کہتے رہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے عمل سے بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو وہ اعمال کون سے ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی حقیقتاً یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، صدق کے دل سے اعتراف کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ نمبر 2، اپنی کوتاہیوں کو پہچاننا اور شکر ادا کرنے سے عاجز ہونے کا اعتراف کرنا کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، جو کچھ تیرے حضور پیش کیا اس کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈ جو ہے پہچاننا۔ نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، دولت اگر اللہ نے دی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اختیار اگر اللہ نے دی ہے، سلطنت دی ہے، تو وہ اللہ کے کاموں میں صرف ہونی چاہیے جس طرح اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو پھر آپ اولاد کی پرورش اس طرح کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس طرح۔ ہر وہ چیز اللہ نے آپ کو جو دی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ خوراک کھاتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ اب 2 ہی چیزیں، یا خوراک کھا کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں، ٹھیک ہے، یا وہی خوراک کھا کے آپ زنا اور شراب میں ملوث ہو جائیں، جوئے میں ملوث ہو جائیں، ہے تو وہی خوراک ہے نا۔ سو جس نے خوراک کھا کے اس سے ملنے والی ہمت کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا یا حلال کمائی، حلال روزی میں کے کمانے میں صرف کیا، یہ شکر گزاروں میں سے۔ جس نے وہی رزق کھا کے حرام کام کیے، یہ ناشکروں میں سے۔ آپ سمجھ میں آتی بات کہ نہیں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ ہے، یہ ایک نعمت ہے، آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کو گھر بیٹھے انفارمیشن مل جاتی ہے۔
اب یا تو آپ اس سے دین کا کام کر لیں یا دین کو سمجھنے میں اس کو استعمال کر لیں یا پھر خرافات دیکھنے میں استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، خرافات دیکھنے میں استعمال کرو گے تو یہ اس کی نعمت کی ناشکری ہے. صحیح راستے میں اس کو استعمال کرو گے تو یہ اس کی نعمت کی شکر گزاری ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اس کا یہ معنی ہے. وکان اللہ شاکر علیمہ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس طرح کہ اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کفر کے بعد ایمان لانے کو قبول فرماتا ہے. اخلاص کے ساتھ کیے گئے قلیل عمل کو بھی قبول فرماتا ہے، جیسے ہم نے وہ حدیث شریف دیکھی، اور اس کی جزا کثیر عطا فرماتا. یہ اس کے کرم کی خوبی ہے، زمینی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو چھوٹی چیزوں کو قبول نہیں کرتے. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا لِأَعْمَالِكُمُ الْحَسَنَةَ عَلِيمًا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کا قدردان ہے اور وہ ان کے ظاہر اور باطن یعنی نیت کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت کے تحت یہ کیے گئے. اگر وہ اخلاص کے تحت کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کا قدردان ہے. اب آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.